السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم علماء کرام، عزیز طلباء اور سامعین، آج جمعرات ہے اور 9 مئی 2024 ہے۔ جو بھی سوالات آئے ہیں ہم سب کو جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ پھر بھی اگر کسی کا سوال رہ جاتا ہے تو وہ ذاتی نمبر پر بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سوال جمعرات ہی کے دن پوچھے، جب آپ کو ضرورت محسوس ہو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ سوال آیا ہوا ہے کہ جو آدمی سفر حج پر گیا ہو تو کیا اس پر بھی وہ قربانی واجب ہے جو ہر سال مالک نصاب ہونے کی بنا پر قربانی کرتا تھا؟ دیکھیں، یہ بہت سارے لوگوں نے سوال کیا ہے، جواب غور سے سن لیں۔ کوئی آدمی اگر حج تمتع یا حج قران کر رہا ہے تو اس پر قربانی شکرانے کے طور پر ایک قربانی کرنا ہی کرنا ہے۔ دوسری قربانی جو ہر سال وہ صاحب نصاب کی حیثیت سے کرتا تھا، اگر مکے میں وہ مقیم ہو گیا ہے یعنی 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کر چکا ہے تو پھر ایسی شکل میں اس پر وہ قربانی بھی واجب ہے چونکہ وہ صاحب نصاب ہے، چاہے وہ مکے میں کر دے یا کہیں اور کر دے۔ اور اگر وہ 15 دن سے کم مکے میں ٹھہرا ہوا ہے تو پھر ایسی شکل میں مسافر ہے، لہذا مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ مسافر قربانی نہیں کر سکتا، وہ بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال جو بہت زیادہ کثرت سے آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ سفر پہ جاتے ہیں تو وہ مسافر ہوتے ہیں یا مقیم ہوتے ہیں؟ ایک بات اس کی نوٹ کر لیں۔ جب آدمی اپنے شہر کو چھوڑ دیتا ہے، جس شہر سے جس گاؤں سے وہ جا رہا ہے، اگر اس کی سرحد ختم ہو گئی تو جب تک وہ مکہ نہیں پہنچا، اگر وہ مکہ ڈائریکٹ جا رہا ہے تب تک وہ اس پورے راستے میں کیا ہے؟ مسافر ہے۔ نمبر 1، اگر مکہ پہنچ کر 15 دن کا اس کا ارادہ ہو گیا ہے کہ وہاں ٹھہرے گا تو اس کا مطلب کہ اب وہ مقیم ہو گیا، مسافر نہیں رہا۔ اگر وہ ڈائریکٹ یہاں سے مدینہ جا رہا ہے تو راستے میں یعنی جس گاؤں سے جس شہر سے نکلا ہے وہاں سے لے کر کے اس کی جب سرحد ختم ہو گئی تو مدینہ پہنچنے تک تو ہر حال میں مسافر ہے۔ مدینے میں اگر اس کا ارادہ 15 دن یا 15 دن سے کم کا ہے تو پھر ایسی شکل میں وہ اس ٹائم بھی مسافر ہے۔ عموماً 15 دن مدینہ میں روکتے نہیں ہیں۔ اب مدینہ سے جب وہ مکہ گیا اور مکے میں 15 دن سے زیادہ کا ارادہ ہوا تو وہ مقیم ہو گیا، لہذا پوری نماز پڑھے گا۔ اور اگر مدینہ سے مکہ جانے پر پھر وہ 15 دن سے کم کا سفر اس کا رہا تو پھر ایسی شکل میں یہ مسافر ہو گیا، مقیم نہیں رہا۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی کی نماز جنازہ کی چند تکبیر چھوٹ گئی ہو تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں، نماز جنازہ میں 2 چیز فرض ہے۔ صاحب قدرت کے لیے کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا، جو آدمی کھڑا ہو سکتا ہے وہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھے۔ نمبر 1، 4 تکبیریں زبان سے کہنا، 4 کی چاروں تکبیریں اس کے اوپر فرض ہے۔ اس میں کوئی تکبیر تحریمہ کی بات نہیں ہے بلکہ چاروں تکبیریں فرض ہیں۔ اب کسی آدمی کی تکبیر چھوٹ گئی، امام صاحب نے نماز شروع کر دی اور آپ لیٹ پہنچے، اب آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ امام صاحب 2 تکبیر بول چکے ہیں یا 3 تکبیر بول چکے ہیں یا 1 تکبیر بول چکے ہیں، تو آپ نماز میں شامل ہو جائیے۔ شامل ہونے کے بعد آپ اپنی نماز پڑھیے۔ اب چونکہ آپ کی وہ پہلی تکبیر ہے تو آپ ثنا پڑھ لیجئے۔ اب پتہ چلا آپ ثنا ہی پڑھ رہے تھے کہ امام صاحب نے کیا کر دیا؟ سلام پھیر دیا۔ اس کا مطلب کتنی تکبیر آپ سے چھوٹی ہے؟ 3 تکبیریں چھوٹی ہیں۔ اب امام صاحب کے ساتھ سلام نہ پھیریے آپ، اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیے۔ اللہ اکبر، کیونکہ وہ فرض ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اب اتنی دیر میں کتنا لگے گا؟ 2 سے 3 سیکنڈ، اور آپ پھر سلام پھیر لیجئے۔ اس طریقے سے اگر کسی کی نماز جتنی تکبیریں چھوٹی ہوں گی سلام سے پہلے اس کو کہنا ہی کہنا ہے، تبھی وہ نماز جنازہ میں گویا کہ شریک ہوا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ الخبیثات للخبیثین، لمبی آیت ہے، یہ ترجمہ کر رہا ہوں، کہ اچھے لوگوں کے لیے، اچھے مردوں کے لیے اچھی بیویاں ہیں، بیویاں کر دے رہا ہوں ترجمہ سمجھانے کے لیے، اور خراب مردوں کے لیے خراب عورتیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بہت اچھی عورت ہے اور مرد جو ہے، اس کا شوہر جو ہے وہ بہت خراب ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خراب کے لیے خراب، اچھے کے لیے اچھا۔ اب یہاں ٹکراؤ ہو گیا، اچھے کے لیے کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا۔ اس کا 2 جواب ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ آیت سمویدھانک آیت نہیں ہے، یہ آئین اسلام نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثریت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے۔ یہ پہلا جواب ہے۔ دوسرا جواب، جس کو آپ اچھا جان رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک عورت دیکھنے میں بہت اچھی ہے، اس کا شوہر کسی سے شادی سے پہلے کسی سے تعلق تھا، اب یہ عورت جو آپ کو بہت نیک نظر آ رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں یہ الٹا ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نگاہ میں وہ بھی کسی سے تعلق رکھی رہی ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو دوسرا جواب یہ ہے کہ جس کو آپ اچھا جان رہے ہیں وہ بھی حقیقت میں ہو سکتا ہے خراب ہو، تو خراب برابر ہو گئے، تو لہذا کوئی اشکال نہیں رہا۔ تو دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ آپ تو ظاہری لحاظ سے دیکھ کر کے سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ اچھا ہے، یہ خراب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہاں جانتا ہے؟ دل کی باتوں سے جانتا ہے کہ یہ بندہ کتنا اچھا ہے اور کتنا خراب ہے۔ یہ دوسرا جواب ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا ہے کہ حالت احرام میں بعض لوگ وہاں پر حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں اور چھوتے ہیں، اس کا کرنا کیسا ہے؟ اصل میں حجر اسود پر روزانہ بہت زیادہ عطر لگایا جاتا ہے، اور اگر آپ ہاتھ رکھیں گے تو فوراً آپ کو محسوس ہوگا زبردست خوشبو، بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے۔ اب حالت احرام میں خوشبو لگانا منع ہے، لہذا ایسی شکل میں جب آپ حالت احرام میں ہوں تو آپ وہ خانہ کعبہ کا غلاف بھی پکڑنے کی کوشش نہیں کریں، اس میں بھی بہت زیادہ عطر لگا رہتا ہے، اس کے نیچے جو دیوار ہوتی اس میں بھی عطر لگا رہتا ہے، لہذا اس کو نہیں چھوئیں، کیونکہ حالت احرام میں خوشبو لگانا منع ہے۔ پوچھا گیا ہے اگر کسی عورت کو احرام کی حالت میں ناپاکی ہو گئی تو کیا کرے؟ اگر ایک عورت میقات سے گزری، پاک تھے، احرام باندھ لیا، اب باندھنے کے بعد ابھی بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، یعنی چاہے عمرہ بھی نہیں کیا یا حج نہیں کیا، اور وہ ناپاک ہو گئی، تو ساری چیزیں کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سوائے 3 کام کے۔ بیت اللہ میں داخل نہیں ہو، نمبر 1، طواف نہیں کریں، نمبر 2، نماز نہیں پڑھے، نمبر 3، اور قرآن کریم کو نہ چھوئے اور نہ پڑھے۔ اس کے علاوہ وہ جتنی تسبیحات ہے، میں عرفہ جانا ہے، منا جانا ہے، جو کچھ ہے۔ اب اس کے لیے جو طواف اگر حج کا کر رہی ہے، جس کو طواف زیارہ کہتے ہیں، وہ واجب ہے۔ جب وہ پاک ہو جائے، جو بھی تاریخ کو پاک ہو، کوئی ضروری نہیں 12 کو پاک ہو، 12 ذی الحجہ کو یا 13 کو، جب پاک ہو جائے وہی اس کا وقت ہے طواف کرنے کا، وہ طواف کر لے اور صحیح کر لے اور اپنے حج کو کیا کر لے؟ مکمل کر لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس بات کو یاد رکھیں ہماری بہنیں کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کر رہی ہیں، بیت اللہ میں کیوں نہیں داخل ہو رہے؟ آپ کا دل چاہ رہا ہے بیت اللہ میں داخل ہو، کیوں نہیں داخل ہو رہی ہیں؟ کس کی بات مان رہی ہیں؟ اللہ کی بات مانے، اسی کا نام تو عبادت ہے۔ اللہ کی بات ماننے کا نام عبادت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں عبادت کرنے کا نام عبادت ہے، وہ تو دوسرا اسٹیپ ہے۔ اصل تو آپ کو اس سے زیادہ ثواب ملا کہ میرے اللہ نے منع کیا ہے کہ میں بیت اللہ میں داخل نہیں ہوں ناپاکی کی حالت میں، اس کا ثواب خود اتنا بڑا ہے، اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ لہذا عورتوں کو نہ مایوس ہونا چاہیے، نہ عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے اب تو بہت بڑا ہمارے ساتھ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا۔ کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہوا ہے، آپ اللہ کی بات مان رہی ہیں، اطاعت الہی ہی اصل کیا ہے؟ عبادت ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک عورت حج پر جانا چاہتی تھی لیکن احرام باندھنے سے پہلے ہی وہ ناپاک ہو گئی،
یعنی میقات پر پہنچی اور پہنچنے سے پہلے کیا ہو گئی؟ ناپاک ہو گئی. تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ مکہ پہنچ کر پاک ہونے کے بعد احرام باندھے گی. اس نے سوچا آپ میقات کراس کر لیتے ہیں ناپاکی کی حالت میں، احرام باندھتے ہی نہیں ہیں. چنانچہ وہ ناپاکی کی حالت میں میقات کراس کر گئی. تو اب اس عورت کو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس نے جان بوجھ کر کیا ہے، غلط تو کام ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، میقات پر احرام باندھ لینا چاہیے تھا. اس کے لیے توبہ کرے. اب اس نے کیا کیا کہ توبہ کر لیا اور پھر میقات پر جا کر کے واپس ہو گئی. یعنی مکے میں پہنچی، مکے سے قریب کا جو میقات تھا وہاں گئی اور وہاں سے احرام باندھا، اور احرام باندھ کر کے اس نے کیا کیا؟ عمرہ کیا، حج کیا. تو لہذا ایسی شکل میں اس کے اوپر کوئی دم بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ میقات چلی گئی اور جانے کے بعد اس نے احرام باندھ لیا. اور اگر ایسا اس نے نہیں کیا بلکہ ناپاکی کی حالت میں داخل ہوئی اور اس نے مکے میں داخل ہو کر اس نے عمرہ کر لیا، پاک ہونے کے بعد احرام نہیں باندھا، تو ایسی شکل میں اس کے اوپر دم لازم ہے. لیکن اگر میقات واپس ہو جائے گی تو دم بھی کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. واللہ اعلم بالصواب. ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ شیطان بہت بڑا عابد تھا، ایک غلطی پر اس کو اتنی بڑی سزا ملی، جبکہ ہم عبادت بھی اس سے کم کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رسی ڈھیل چھوڑ رکھی ہے، ایسا کیوں ہے؟ ایک ہے نافرمانی کرنا، ایک ہے انکار کرنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق. آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے گناہ کیا ہے، لیکن آپ مرتد نہیں ہوئے ہیں، آپ کافر نہیں ہوئے ہیں. شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے اس کا انکار کیا. آپ بھی نماز کا انکار کر دیں گے، آپ بھی، اس کی وجہ سے ابدی جہنم ہوا نا اس کو. آپ بھی انکار کر دیجئے کہ میں نماز کوئی چیز نہیں ہے، بیکار ہے، بکواس ہے، آپ کے لیے بھی ابدی جہنم ہے. تو دونوں برابر اور ایک گروپ کے ہو گئے، دونوں ایک گروپ کے ہو گئے، دونوں ابدی جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. تو نافرمانی الگ چیز ہوتی ہے اور کیا کہتے ہیں انکار کرنا الگ ہوتا ہے. ہمارے یہاں فقہاء نے اس پر زبردست بحث کی ہے کہ اگر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں جنگ کی ان لوگوں سے جو کلمہ پڑھتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کے ارکان کا انکار کر دیا. زکوٰۃ تو آپ بھی نہیں دیتے ہیں، بہت سے لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے منکر نہیں ہے. منکر ہونا الگ ہے اور انکار، یہ نافرمانی کرنا الگ ہے. ایک صاحب نے پوچھا کہ مولانا صاحب ہم کو شکایت ہے ہر 1 منٹ 2 منٹ پر ہم کو ریا خارج ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہم کو پیشاب کے قطرے گرتے ہی رہتے ہیں، تو ایسی شکل میں ہم طواف کیسے کریں گے اور نماز کیسے پڑھیں گے؟ اچھا، ابھی آپ کیسے کر رہے ہیں، نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ ایسا تو ہے نہیں کہ مکے میں جا کے نماز فرض ہو جائے گی تمہارے اوپر، نماز تو ابھی بھی فرض ہے نا. تو اس کا مسئلہ ہمارے یہاں بہت واضح انداز میں ہے. جس کو یہ بیماری ہے ریا خارج ہونے کی یا سلسلۃ البول جسے کہتے ہیں پیشاب کے قطرے آنے کی، ایک وضو کر لیں. آپ جیسے ظہر کے وقت نماز پڑھنی ہے، آپ ظہر کے لیے وضو کر لیں، ظہر کی ساری نمازیں آپ اس سے پڑھ لیں، بھلے پیشاب کے قطرے ٹپک رہے ہوں اور ریا خارج ہو رہی ہو، آپ اس وضو سے دوسری نماز نہیں پڑھیں، ظہر کی ساری نمازیں پڑھ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اب انہوں نے کیا پوچھا ہے کہ میں جیسے طواف کر رہا ہوں اور ایک چکر کے بعد ہی ہمارا کیا ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، تو ہم تیمم پیڈ رکھے رہیں، تیمم کا پیڈ آتا ہے، اور اس سے تیمم کر لے، پھر دوسرا چکر کرے، اپنے آپ کو مصیبت پہ نہیں ڈالے. اللہ تعالیٰ جان رہا ہے کہ یہ بیماری ہے اور یہ بچہ، یہ بندہ معذور ہے، معذور کے لیے ساری گنجائشیں موجود ہیں، لہذا آپ تکلیف نہیں کریں. ایک صاحب نے ایک سوال کیا ہے، حالانکہ ہم ایسے سوال کا جواب دیتے نہیں ہیں. سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک جگہ ایسی ہے کہ 100 لوگ اگر وہاں جاتے ہیں تو 99 واپس آتے ہیں اور ایک نہیں واپس آتا، یہ کون سی جگہ ہے؟ میں ایسے سوال کو ٹریٹمنٹ نہیں کرتا ہوں، بہرحال جواب دے دو. یہ قبرستان ہے. ایک وہاں رک جاتا ہے اور 99 کیا ہوتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. یہ ایسے سوالات کٹ حجتی کے لوگ پوچھتے رہتے ہیں. بہرحال انہوں نے بہت زیادہ کہا کہ مولانا گروپ میں بتا دیجئے اور یہ ہے وہ ہے دنیا بھر کی، بہرحال اس نے بتا دیا.
ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ جی کہ بکری کی قربانی کرنی تھی، لیکن وہ بکری کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ بکری گابھن ہے، یعنی اس کے پیٹ پہ کیا ہے؟ بچہ ہے۔ دیکھیں جواب اس کا یہ ہے کہ گابھن، جس کو گابھن کہتے ہیں اردو میں، گابھن جانور کا ذبح کرنا جائز ہے، خواہ اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو یا مردہ ہو، لیکن ولادت سے قریب جانور کا ذبح کرنا ہمارے نزدیک مکروہ ہے، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے، مطلب جیسے کہ معلوم ہو رہا 2-1 دن کی بعد جانور بچہ دینے والا ہے، ایسے جانور کے قربانی کرنے کے بارے میں مکروہ ہے، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے مکروہ تحریمی ہے۔ لہذا اب اسے مسئلہ دیکھ لیے، لہذا اگر گابھن جانور کا مالک صاحب نصاب ہے تو اس کے لیے دوسرا جانور اس کی جگہ پہ قربان کر دے، اور اس جانور کو کیا کر لے؟ محفوظ کر لے، کیونکہ یہ صاحب نصاب ہے۔ لیکن اگر وہ آدمی مالک صاحب نصاب نہ ہو تو اس نے قربانی کی نیت کر لی، دوسرا جانور کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، تو پھر وہ گابھن ہو گئی ہے، تو اس کو اسی حال میں کیا کر دے گا؟ وہ قربانی دے دے گا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا عورتوں کے لیے آسمان تلے، کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھنا منع ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھے جہاں پر اس کے ستر اور پردے کا کیا ہو؟ خیال ہو۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی کی چھت ہے اور کوئی بے پردگی نہیں ہے، وہ چھت کے اوپر گرمی میں نماز پڑھ رہی ہے، پڑھ سکتی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مفتی ظفر ولی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں اور بہت چوٹی کے عالم ہیں، انتقال ہو گیا، اللہ ان کے مغفرت فرمائے۔ انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا ہے کہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ جب کوئی آدمی فجر کی نماز فرض پڑھ لے تو وہ سنت اس وقت تک نہ پڑھے جب تک کہ سورج نہ نکل آئے۔ تو کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 423 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ من لم یصلی رکعتي الفجر، جس نے 2 رکعت فجر کی سنت نہیں پڑھی، فلیصلیہما بعد ما تطلع الشمس، تو اس کو وہ اس وقت پڑھے جب سورج نکل آئے، اس کے بعد۔ یہی سی بات کا حوالہ حضرت نے اپنی کسی تقریر میں دیا ہے، یہی وہ حدیث ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کسی نے اپنی معشوقہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر تو چاہے تو میں قدموں میں سر رکھ دوں گی، تو اس جملے میں شرکیہ الفاظ ہیں، کیا ہیں یا نہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھو ایک شعر ہے، عشق پر لازم نہیں پابندی و رسم و رواج، اور ہے قانون اس کا اور ہے اس کی کتاب۔ یہ جو باپس میں بات کرتے ہیں تو میری جان و جان ہوتی وہ، ہمیں وہ مر جاتی تم مرتے ہی نہیں ہو، بولتے نہیں ایک دوسرے کو تم میری جان ہو میں تمہاری جان ہے، حالانکہ دونوں کی جان الگ الگ ہے، ایک مر جاتا دوسرا مرتا نہیں ہے، کہاں جان ہے؟ یہ سب ایک کہنے کا انداز ہے، اس سے کوئی شرکیہ بات نہیں ہے۔ یہ معشوقہ کے بجائے بیوی سے بھی کہہ سکتے تھے، اس سے ظرف کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک بیک آدمی بھکاری تھا، بہت بھوکا تھا، بھکاری نہیں بھوکا تھا، تو اس سے ایک صاحب نے پوچھا اچھا بتاؤ 2 کتنا ہوتا ہے؟ اس نے کہا 4 روٹی، کیونکہ بھوکا تھا نا تو اس کو روٹی یاد تھی۔ تو ایسے سوالات میں سوال کرنا چاہیے بیوی کے بارے میں ہیں، لیکن چونکہ جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا اس میں سے کیا ہوتا ہے؟ چھلکتا ہے، تو یہ انسان کے مزاج کی بات ہوتی ہے، واللہ اعلم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر ایک صاحب نے کسی کو قرض دیا، ایک صاحبہ نے کسی کو قرض دیا اور اس شرط پر کہ دیکھو میں تم کو قرض دے رہی ہوں، یہ قرض مجھے ہی واپس کرنا، میرے شوہر کو نہیں بتانا، میرے گھر والوں کو نہیں بتانا، مجھے ہی واپس کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اتفاق سے کیا ہو گیا کہ وہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا جنہوں نے قرضہ دیا تھا، تو اب وہ کیا کریں؟ اگر وہ شوہر کو لے جا کے واپس کرتے ہیں تو ان کو بتانا، تو اب اس کا مجن ہے کہ وصیت ہوئی ہے اور وصیت کا پاس رکھنا ہے۔ اس نے یہ تھوڑے کہا تھا میں مر جاؤں گی تو بھی نہیں بتانا، یہ تو نہیں کہا تھا نا۔ اب اس کا مالک کون ہے اس پیسے کا؟ جو وارث ہیں شرعی لحاظ سے، لہذا ان شرعی لحاظ سے ان لوگوں کو پیسہ بتانا بھی چاہیے، اور صرف بتانا ہی نہیں چاہیے بلکہ دے دینا چاہیے۔
ایک صاحب نے کہا ہے کہ مولانا صاحب آپ کی تقریر میں یہ بات آئی کہ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور آپ نے اپنی مسجد میں عورتوں کو اجازت دے بھی رکھی ہے، تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں آنے سے جو منع کیا تھا عورتوں کو، تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ کسی سے کہ آپ کے مولانا صاحب اجازت کیوں دے رہے ہیں جب حضرت عمر نے منع کیا؟ 4 جواب نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلی بات تو حضرت عمر کا منع کرنے کا مشورہ ہے، منع نہیں کیا ہے۔ جس دن حضرت عمر کا قتل ہوا، چاقو مارا گیا، اس دن ان کی بیوی خود فجر میں موجود تھی، اسی نماز میں موجود تھی، اسی مسجد میں موجود تھی، مسجد نبی میں، اور اس پر تحقیق کی ہے کہ حضرت عمر نے منع ہی نہیں کیا۔ یہ بھی ایک روایت ہے کہ حضرت عمر نے، نعمانی صاحب ایک ہیں بہت اچھے اسکالر ہیں، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ جو منسوب کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے منع کر دیا، ہوئی یہ بات کہ جب عورتوں کو یہ سمجھ میں آنے لگا کہ مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے، تو انہوں نے اس بنیاد پر اس کو منع کیا، لیکن آ گئی کوئی تو اس کو بھگا نہیں سکتے ہیں۔ اچھا، میں نے کیوں اجازت دی؟ میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ مسلم پرسنل لا نے بھی اب اجازت دی ہے، کیا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے دیجئے۔ جب تک رسول اکرم نے اجازت دیا تھا تب تک مسلمان راضی نہیں تھے۔ مسلم پرسنل لا بڑا ہے، کس سے؟ رسول اکرم سے بھی بڑا ہے، نعوذ باللہ۔ جب تک رسول اکرم کی حدیث سامنے تھی تب تک اجازت سمجھ میں نہیں آ رہے تھے لوگوں کو۔ اب حوالہ دے رہے ہیں مسلم پرسنل لا نے کہا ہے، میں نے مسلم پرسنل لا کی وجہ سے، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنیاد پر 2 باتیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ جو آج حالت ہے عورتوں کی مسجد میں آنے کی، اگر نبی کا زمانہ ہوتا تو آپ کیا کر دیتے؟ منع فرما دیتے۔ ایک دم صحیح بات۔ حضرت عائشہ نے منع کیوں نہیں کیا کہ کل سے کوئی بھی قدم نہیں رکھنا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ حدیث بھی معلوم تھی جو نسائی شریف میں آج بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورتیں تم سے مسجد میں جانے کی اجازت مانگیں تو قطعی منع نہیں کرنا۔ وہ مفتیہ بھی تھیں، عالمہ بھی تھیں، بہت جینیس تھیں، اس کے باوجود دیکھا بھی کہ آج کل حالات اچھے نہیں ہیں، پھر بھی یہ ہمت نہیں جٹا سکی کہ گیٹ پر کھڑی ہو کر کے منع کر دے اب عورتیں نہیں آئیں گی، اس کے باوجود بھی عورتیں آتی رہیں۔ تو میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے یہ نہیں کہا عورت کا مسجد میں آنا افضل ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں افضل نہیں ہے۔ جمہور کا فتویٰ ہے کہ عورت اگر یہ سمجھ کر مسجد میں آ رہی ہے کہ مجھے زیادہ ثواب ملے گا تو بیوقوفی کی بات ہے، کوئی بھی ثواب زیادہ نہیں ملتا ہے، لیکن یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ اس کا بنیادی حق ہے، اور بنیادی حق جب آ جاتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں بنیادی حق کی، یہ بخاری میں کئی جگہ روایت ہے۔ حضرت بریرہ کے شوہر نے بریرہ کو اس بنیاد پر، حضرت بریرہ نے اپنے شوہر کو اس بنیاد پر چھوڑ دیا، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر ایک آزاد ہو اور ایک لونڈی ہو، جو آزاد ہو جائے گا اس کے ہاتھ میں طلاق کا حق چلا جائے گا۔ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عائشہ نے آزاد کر دیا، انہوں نے اپنے شوہر سے کہا السلام علیکم، اور آج سے تم میرے شوہر نہیں ہو، میں آزاد، تم غلام، میں نہیں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی، اگر رہنا چاہے تو اب دوبارہ پھر وہ اپنی رضامندی کا اظہار کرے۔ وہ بیچارے بہت چاہتے تھے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے شوہر، منے ایک دم دیوانگی کی کیفیت ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ بے مطلب یہ سب کر رہے ہو، جاؤ اللہ کے رسول سے کہو کہ بریرہ آپ کے یہاں کام کرتی ہیں اور میری شادی کرا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، میں بریرہ سے کہوں گا۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ بریرہ تم ان سے شادی کر لو۔ انہوں نے کہا آپ یہ حکم دے رہے ہیں یا مشورہ ہے؟ کہا یہ میرا مشورہ ہے۔ اللہ کے رسول، کیونکہ ہر عورت کی اپنی آزادی ہے شادی کرنے میں، اس کا بنیادی حق ہے، تو انہوں نے کہا میں ضروری نہیں ہوں کہ آپ کے مشورے پر عمل کروں، میں شادی ان سے نہیں کروں گی، اور زندگی بھر نہیں کیا۔ یہ وہ چیز ہے کہ بنیادی حق جب آ جاتا ہے
تو پھر جو ہے نا وہ ساری چیزیں تو بنیادی حق عورت کا ہے کہ وہ مسجد آ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے بڑی فضیلت بیان کی عورتوں کی مسجد کے لیے، گھر میں نماز پڑھنے کی، گھر کے کوٹھری کمرے کی کوٹھری میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی، لیکن جب بنیادی حق کی بات آئی تو کیا کہا؟ منع نہیں کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پوتے ہیں، ان کا نام بلال ہے۔ بلال نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر سے یہ کہہ دیا، جو ان کے باپ تھے۔ جب یہ ایسے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عورتوں کو مسجد میں جو ہے وہ آنے سے منع نہیں کرنا چاہیے، رسول اکرم کی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں جانے دوں گا۔ کس نے کہا؟ پوتے نے، بلال نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس بنیاد پر پوری زندگی بلال سے بات نہیں کیا کہ میں نے تم کو نبی کا حوالہ دیا اور تم اس کے جواب میں تم نے یہ جملہ کہہ دیا کہ میں اجازت نہیں دوں گا، اور پوری زندگی اس بنیاد پر ان سے بات نہیں کیا۔ آپ کے دماغ میں وہ آنا ہے کہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات نہیں کاٹنی چاہیے، کیوں؟ البغض للہ الحب للہ، اس بنیاد پر پوری زندگی کسی سے کیا جا سکتا ہے؟ قطع تعلق کیا جا سکتا ہے۔ لہذا جو اجازت ہماری مسجد میں دی گئی ہے یہ ساری باتیں ہیں۔ اور آخر میں یہ بتا دیں پھر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنا مشہور کیا گیا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جو واقعہ نقل کیا جا رہا ہے اور منع کرنے سے مراد ایک مشورہ ہے کہ بھئی نہیں آئیے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ مسجد میں آنے والے کو انہوں نے کوڑے مار دیے ہوں اور بھگا دیا ہو، ایسا نہیں ہوا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب علماء سو کی پہچان کیا ہے؟ علماء سو کی ایک پہچان تو علمی ہے، لمبی چوڑی گفتگو ہے، عوام کے لحاظ سے ایک چھوٹی سی پہچان بتا دیتا ہوں۔ علماء سو کے فالوورز ہمیشہ بددین ہوں گے۔ کیا کام کریں گے؟ جو ان کے فین ہیں مولانا کے، وہ خود اپنے بارے میں دیکھ لیں کہ نہ روزہ نہ نماز نہ کچھ بھی نہیں ہے، تو پتا چلا کہ جس کو تم فالو کر رہے ہو اگر وہ دیندار ہوتا تو اس کی چھاپ تمہارے اوپر کیا ہوتی؟ پڑتی۔ آپ عید میلاد النبی کا جلسہ ڈی جے بجا کے نکال رہے ہیں، کس کے کہنے پر؟ کسی عالم کے کہنے پر۔ یہ خود سمجھ لیں کہ ڈی جے حرام ہے، اور آپ نماز چھوڑ کر رسول کا عید میلاد النبی مرا رہے ہیں۔ جو بھی تم کو کر رہا ہے وہ حقیقت علماء سو میں داخل ہے، کیونکہ علماء سو کے فالوورز ہمیشہ بددین ہوتے ہیں، دیندار نہیں ہوتے۔ پوچھا گیا ہے کہ حامل قرآن کی فضیلت جو آئی ہے اس پہ عالم مراد ہے کہ حافظ مراد ہے؟ اس میں جو بہت لمبی چوڑی بحث ہے، اس میں حامل قرآن سے مراد ہر وہ حافظ، ہر وہ عالم مراد ہے جو اس قرآن پر میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرتا ہے، وہی حامل قرآن ہے۔ بقیہ ڈگری لے لینے والا عالم نہیں ہوتا ہے، اور نہ پورا قرآن یاد کرنے والا حافظ ہو جاتا ہے۔ آپ کی زبان میں حافظ ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں حامل قرآن وہی ہے جو قرآن کی آیت پر عمل کرتا ہے، کم سے کم ان کو جن کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے۔ غالباً حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، بہت مشہور قول ہے، کہ ایک آدمی یہ نہیں جانتا کہ میں جس آیت پر عمل کر رہا ہوں نہ اس کو پڑھتا ہے نہ اس کو سمجھتا ہے نہ جانتا ہے، صرف اتنا جانتا ہے کہ ہمارے اللہ نے یہ بات منع کی ہے۔ انہوں نے کہا یہی حامل قرآن ہے، بھلے وہ پڑھ رہا ہو، اس کو جان رہا ہو۔ جیسے ایک آدمی غیبت نہیں کرتا، اسے پوچھا گیا بھائی غیبت کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا کہ میں غیبت اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ہمارے اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے۔ یہ نہیں معلوم ہے کہ سورہ حجرات میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے لا یغتب بعضکم بعضا، اسے یہ معلوم ہے کہ ہمارے اللہ نے منع کیا ہے، یہ ہمارا سنویدھان ہے، ہمارا قانون ہے، لہذا حامل قرآن وہی کہلاتا ہے۔ آخری سوال، ایک یوٹیوب پر چینل ہے دھرما لائیو، اس میں ایک کوئی صاحب ہیں جو آج کل بہت ایکٹیو ہے اور ہر مذہب کے بارے میں وہ اعتراض کرتے ہیں، اور صرف ایک مذہب کو وہ سب سے زیادہ اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو انہوں نے اسلام کے بارے میں بھی اعتراض کیا ہے ایک آیت کو لے کر کے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیہ ان یدوں وہم صاغرون. ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ آخرت کو مانتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے ہیں، اور نہ دین حق کو اپنا دین، یعنی اسلام کو اپنا دین نہیں جانتے، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ بے عزت ہو جائیں اور خود وہ جزیہ اپنے ہاتھوں سے ادا کریں. ان کا کہنا یہ ہے، سناتن دھرم کا انہوں نے حوالہ دیا ہے سنسکرت میں، کہ دھرم تو سناتن ہے کیونکہ اس میں سب کا احترام ہے. اس کا جواب شارٹ پہ سن لیجئے. جگہ دے تمہارے بغل سو رہا ہے، اتنا غور سے نہیں سنو، ابھی 11 بجے تک جگو گے. ایک ہے قانون، غور سے سن لے اس کو، ایک ہے قانون، ایک ہے سنویدھان. جب فسادات ہو جاتے ہیں کہیں تو پولیس کمشنر ایک قانون بناتا ہے کہ شوٹ ایٹ سائٹ، جہاں دیکھو وہاں گولی مار دو، جہاں دیکھو وہاں گولی مار دو. اب ایک انگلینڈ کے آیا ہوا شخص دیکھا کہ صاحب گولی مار دیا اس نے، وہ جا کر کے اپنے ملک میں کہتا ہے کہ بھارت بھیا قطعی نہ جانا کیونکہ وہاں قانون ہے جس کو دیکھو اس کو گولی مار دو. یہ قانون ہے بھارت کا. بھارت کا سنویدھان الگ چیز ہے، قانون الگ چیز ہے. قانون وقتی طور پر کسی بنیاد پر بنایا جاتا ہے. یہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے، جو لوگ جنگ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ضرور مار دو. جب بھارت کے سے کسی ملک سے لڑائی ہوتی ہے تو بارڈر پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھیا تمہارا دشمن جب آئے تو اس کو مالا پہنا دینا. یہ کہا جاتا ہے محسوس بھی ہو تو کیا کر دو، شوٹ کر دو. لیکن وہ بھارت کا قانون ہے، سنویدھان نہیں ہے. یہ قانون وقتی طور پر بنایا گیا ان لوگوں کے لیے جو اسلام دشمن تھے، اور ساری دنیا یہی قانون بناتی ہے. ایسا نہیں ہے، ساری دنیا یہی قانون بناتی ہے. تو لہذا انہوں نے اس کو سنویدھان کے طور پر پیش کیا کہ اسلام میں ایسا ہے. یہ وقتی طور کی بات تھی. اگر سنویدھان دیکھنا تھا اس کو واقعی میں قرآن اور تو پوری آیت پڑھی ہے. حیرت یہ ہے کہ وہ بندہ پوری آیت پڑھا ہے باقاعدہ، حالانکہ غیر مسلم ہے، تو اس کو وہ سنویدھان کی آیت نظر نہیں ہے جس میں کہا گیا تھا لا اکراہ فی الدین. لا اکراہ فی الدین سنویدھان ہے، اور یہ کیا بنایا گیا ہے؟ قانون ہے. ہمیشہ ملک کو چلانے کے لیے سنویدھان کے علاوہ وقتی طور پر قانون بنایا جاتا رہا ہے. آزادی سے لے کر اب تک بھارت میں 5,500 الگ سے قانون بنائے گئے ہیں. کبھی جو ختم ہوتے رہتے ہیں، کوئی دوسرا بن جاتا ہے، کوئی نیا آ جاتا ہے. یہ وقتی چیز ہوتی ہے. تو لہذا اس سے آپ اسلام کے سنویدھان کو، اسلام میں ایسا کہا گیا ہے، اسلام میں کہا گیا ہے یہ وقتی طور پر، جیسے کہ پولیس کمشنر کہہ دیتا ہے شوٹ ایٹ سائٹ، یہ بات ہے. اور ان کے بارے میں ایک بات اور بتا دیتے ہیں کہ یہ جو صاحب دھرما لائیو پہ آ رہے ہیں سب دھرم پر کمنٹ کر رہے ہیں، اور جب سناتن دھرم کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا ہے، جو باتیں سناتن دھرم بیس کرتی ہے کس پر؟ وید پر. سناتن دھرم بیس کرتا ہے ان کی جو ہے منو اسمرت پر. جب ان سے کہا جاتا ہے منو اسمرت میں یہ بات لکھی ہے جو ایک دم انسانیت کے خلاف ہے، وید میں یہ بات لکھی ہے، یہ دونوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی دلت مندر میں گھس جائے یا مندر چلا جائے تو اس کے کان میں کیا کر دو؟ سیسا پگھلا کے ڈال دو. جب ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو سب کا کیا کہہ کے انکار کر دیتے ہیں، نہیں لکھا ہی نہیں ہے. تمہارے کہہ دینے سے تو نہیں ہے نا بھئی، دنیا کو معلوم ہے کہ وید اردو میں بھی چھپا ہے، وید سنسکرت میں بھی ہے، وید ہندی میں بھی ہے، ہم بھی پڑھ رہے ہیں. تم یہ کہہ دینے سے کہ نہیں صاحب اس میں کچھ بھی نہیں جو تم کہہ رہے ہو، تم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم یہ بولیں گے سورج نکلا ہو یا نہیں نکلا ہو. ہم کو ایک بات بولنی ہے کہ سورج نہیں نکلا ہے، چاہے نکلا ہو تو بھی. تو ایسے آدمی کی
کی بات نہ سننی چاہیے نا ایسے آدمی کوئی لاجیکل بات کر رہے ہیں. ٹوٹل جھوٹ بول رہا ہے, ٹوٹل جھوٹ بول رہا ہے. آدھی باتیں ایک کرتا ہے, آدھی باتیں ایک کرتا ہے, اور اس طریقے سے پبلک کو کیا کرتا ہے, کنفیوز کر کے پھر آخر میں بولتا ہے جو کچھ ہے وہ سناتن دھرم میں بیوقوف بنا رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.